کرنی ہے. اندھا پن کتنا برا ہے اللہ مان. اگر اس کے دل میں ولایہ اہل بیت نہیں، چاہے امام کعبہ لگ جائے. توجہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کوئی بندہ ولو قتل بین صفا والمروہ، اگر کوئی بندہ مکے میں مقام صفا اور مروہ کے درمیان مارا جائے، لم یعلق یا علی، اے علی، اگر اس کے دل میں تیری ولا نہیں، لم یشم ریح الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سکتا. وقت علی علی. اب میں آگے چلوں. قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72، من کان فی ہذہ العامۃ وہو فی الآخرۃ اعمی وضل السبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اس اندھے پان سے مراد وہ ہے جس کے دل میں، اب میں اپنے انداز میں، مولا فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی اندھا ہے جس کو علی نظر نہ آئے. دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا کا نعرہ لگا، نعرہ حیدر. انصاف سے بتاؤ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اندھا ہے؟ لوک ایٹ می، توجہ ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اندھا ہے کہ پیغمبر اسلام جس کا ہاتھ پکڑ کر کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور انہیں اب مولا علی فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا اندھا وہ ہے جسے علی نظر نہ آئے. سب سے بڑا اندھا وہ ہے جسے علی آئے. قبلہ سب سے، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام. اجازت ہے؟ توجہ فرمانا ہے. سب سے بڑا قبلہ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، من کان فی ہذہ العامۃ وہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیلا، جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا. ہم اس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں کہ یہ اندھے کون ہیں. تو معصوم نے فرمایا جس کے دل میں علی کی ولا نہیں وہ اندھا ہے. توجہ ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اندھا وہ ہے جسے علی نظر نہ آئے. جسے محمد مصطفیٰ بلند کرے اسے علی نظر نہ آئے. کتنے چھوٹے سارے بچے کو بات سمجھ آ گئی ہے. جب مولا کو کعبے میں اٹھایا گیا نا، وہ توڑے گئے، اللہ اکبر، تو چھٹے امام نے اپنے ہماری کتاب میں فرمایا علل الشرائع میں، مولا سے پوچھا گیا مولا صادق سے کہ علی مولا کو کیوں بلند کیا؟ اللہ اکبر، جبکہ رسول اللہ کو اٹھانا عزت ہے، عظمت ہے، برکت ہے. بھئی یہ کیا رسول علی کو اٹھا رہے ہیں. توجہ ہے نا. علی مولا کو چاہیے تھا، کہا کہ رسول یہی تو بتانا چاہتے ہیں جسے محمد بلند کرے وہ کتنا بلند ہے. اب معصوم فرماتے ہیں اس سے بڑا اندھا کون ہوگا جسے محمد اٹھائے اور وہ علی نظر نہ آئے. توجہ ہے. جو اس دنیا میں اندھا، آخرت میں تو بہت بڑا. دیکھیں یہ اندھا پن کتنی بڑی بیماری. یہ پتھر ہیں، آپ 4 قسم کے 5 10 قسم کے پتھر منگا کے یہاں رکھیں. پتھر، یہ پتھر صنعت ایک ہے، کلر الگ ہے نا. یہ بھی شے ہے، وہ بھی شے ہے، یہ بھی زمین سے نکلا، وہ بھی زمین سے نکلا. ایک فیروزہ لے لیں، ایک یاقوت لے لیں، عقیق لے لیں. کسی نبی نے اندھا پن ذہن میں رہے، کسی اندھے کو بلائیں، اندھے کو، توجہ ہے، اور اسے سامنے بٹھا کے کہیں کہ ان کا کلر بتاؤ، بتا لے گا. یہ آنکھوں کا اندھا پن کتنی بری شے ہے. وہ کہے کہ مجھے تنگ نہ کرو، میرے نزدیک تو سب ایک جیسے ہیں. اگر سارے جملہ لینا جملہ، اگر سارے
اگر سارے پتھر ایک جیسے ہیں تو تیر کو پتھر مرواتا کیوں ہے؟ ایک کو بوسے دلاتا کیوں ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 حیدر، دونوں ہاتھ بلند کر، دونوں ہاتھ بلند کر کے جیتے رہیے بیٹا حیدری۔ اس کا مطلب ہے سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ نے ساتھ نہیں دیا۔ اللہ کے گھر میں لگنے والے خود پتھر ایک جیسے نہیں، تو ان کو جا کے زیارت کرنے والے ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ توجہ ہے؟ ہاں یہاں اب کیا ہے، جو اس دنیا میں اندھے پہ رہنا ہے، اندھوں کو نہیں چھوڑنا آج۔ ہاں تو قبلہ تھوڑا سا چہرے پہ اتنے ڈیپلی بھی نہ میرے طرف تھوڑا ساتھ دینا بیٹا، توجہ مجھے دیکھنا ہے صرف، نہیں تو وہ توجہ میری طرف ہے۔ جو اس دنیا میں اندھا، اچھا اندھا قبلہ توجہ ہے، اندھا۔ سورہ طٰہٰ، اللہ اکبر، نحشرہ یوم القیامہ عمدا، نحشرہ یوم عامہ، قیامت کے دن اللہ کہتا ہے میں پورا میدان اندھوں سے بھر دوں گا۔ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اندھا کر دیں گے قیامت کے دن۔ پھر یہ بیچارے اندھا، اللہ سے اندھے جو ہے نا نابینے، یہ اللہ سے بات کریں گے، کالا یہ کہیں گے ربی لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا، پروردگار تو نے ہمیں آج اندھا کیوں اٹھایا جبکہ ہم دنیا میں دیکھا کرتے تھے؟ آج تیری رحمت کا نظارہ کرنا ہے، آنکھیں چلی گئی، آج جنت دیکھنی ہے چلی گئی، آج نظارہ کرنا ہے۔ اللہ کہے گا آتت کا آیاتنا فتنسا، میری آیتیں آتی تھی تم جھٹلا دیتے تھے، میرا علی آیا تم نے جھٹلا دیا، میرا حسن آیا تم نے جھٹلا دیا، میرا حسین آیا تم نے جھٹلا دیا۔ اب قرآن مولا علی خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا، دیکھیں زمین اور آسمان سب اللہ کی آیات ہیں، لیکن سب سے بڑی آیت حضرت علی فرماتے مَا لِلَّهِ آیَتُ اکبر منی، ہم سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی بڑی آیت نہیں ہے۔ جو ان کا منکر ہے وہ اندھا ہے، اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ توجہ ہے؟ لوگ پریشان ہو گئے، آسمان زمین آیت ہے تو ان کے وجود سے بنی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اندھا سمجھ آ رہا ہے؟ آگے آئے پھر آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، آپ توجہ فرمائیے، آؤ پھر واپس آیت پہ آتے، من کان فی ہذہ الاعمى وہو فی الاخرۃ اعمى وذل۔ 33 آیتیں میں نے رات کو دیکھی جو اللہ نے صرف اندھوں پہ پڑھی ہیں۔ یہ وہ اندھے ہیں جو حق دیکھ کر بھی نہ مانے، یعنی آنکھ ہے لیکن حق نہیں دیکھ رہی۔ توجہ ہے؟ وہ آنکھ ہے لیکن حق نہیں دیکھ رہی، آنکھ تو ایسی آنکھ کو اللہ اندھا کہہ رہا۔ میری آیتیں آتی تھی جھٹلا دیتے تھے۔ آگے چلیں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ ارشاد اسی آیت، اب میرا موضوع سامنے آ جائے گا کہ من کان فی ھذہ العامۃ وہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیل، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ کہ بلا اس سے پہلی والی آیت کمال ہے، اللہ فرما رہا ہے، وہ آیت نمبر 71 ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے حیدری، قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے اپنا امام نہ بنایا، اگلی یہ آیت ہے، وہ اس دنیا میں بھی اندھا آخرت میں بھی اندھا۔ اللہ مثال دے رہا ہے، ان بچوں کو اٹھا دو، بیٹا گو آؤٹ سائڈ، پیچھے چلے جاؤ، چلو اٹھو، جاؤ جاؤ، کلاس میں بھی ایسا ہوتا ہے، چلو توجہ ہے، تم بھی جاؤ، توجہ۔
چلو بیٹا شاباش، صلوات بھیجو اور محمد والوں. باتیں نہیں کرنی، میری طرف دیکھو، توجہ. جو اس دنیا میں اندھا، کتنی بڑا موضوع ہے یہ. اب آیت آئی کہاں؟ اس سے پہلی آیت اشارہ کر رہی ہے، یوما ندعو کل اناس بامامہم. قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. آگے والی آیت ہے کہ وہ اندھا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں جس نے اپنا امام نہ بنا ہے یا اس کی معرفت نہ کی. آگے کیا ہے؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. یہ قبلہ صاحب سے پوچھئے گا یہ کتنی سخت آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ اندھا ہے، اندھا، آنکھوں کے باوجود اندھا ہے اگر اسے امام نظر نہ آئے. اور حضرت علی کی زندگی میں پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ یہ جب آیت آئی قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اہل سنت میں نے لکھا ادھر سے حضرت علی وارد ہوئے. فرمایا کس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ کہا علی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. توجہ ہے، قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اور جس نے اپنا امام نہ بنایا. اچھا آیت کیا ہے؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. اس کا ٹکڑا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْعَامَّةِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَامَّةِ. جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا. آگے وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. صرف اندھا نہیں، دھکے ہی دھکے. کیا سمجھے؟ خدا نہ کرے ہمارے گھروں میں کوئی اندھا ہو، یا راستہ پہلے زمانے میں کوئی مل جاتا تو راستہ کراس کرا دیتے تھے. اب تو وہ بھی ٹائم نہیں رہا، موبائل لے جاتا ہے بیچارہ. بس سے اترے تو موبائل کی پڑ جاتے. موبائل کا بھی ٹائم بنا ہے، کھانے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، موبائل کا بھی ٹائم بنا ہے، ورنہ آپ کی موت آ سکتی ہے. یہ یاد رکھے. اس موبائل گاڑی سے بندہ اترے اور اس نے جناب روڈ پہ اترا اور جناب موبائل دیکھنا شروع کر گیا. گاڑی آئی، چال بھائی تو سائیڈ پہ. توجہ ہے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ ادھر نہیں ہوتا، ہمارے میں علاقے میں ہو رہا ہے. توجہ، اس موبائل کا بھی ٹائم بنا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اندھے کی بات کر رہا تھا. پہلے زمانے میں ہاتھ پکڑ کر، اب وہ ٹائم بھی موبائل لے جاتا ہے. اگر گھر میں کوئی اندھا ہے نا، اس کی خدمت کریں. معصوم فرماتے رسول اللہ جو اندھے کا ہاتھ پکڑے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت لے جاؤں گا، چاہے وہ یہ اندھا ہو چاہے وہ دل والا اندھا ہو. یعنی جو اگر کسی کو علی کی امامت پہ لے کر آتا ہے وہ بھی تو ہاتھ پکڑنا ہے نا، ہدایت دینا ہے. چاہے اس اندھے کی مدد کرے. بہرحال گھر میں کوئی اندھا ہو، حکم ہے پہلے اس کی ضرورت پوری کرو، اسے کھانا پہلے دو، اسے امام باپ بزرگ، یہ ایک جملہ بس ثواب کے لیے کہنا ہے. پہلے اگر آپ کو حاجت ہے تو پہلے اس کی پوری کریں، پہلے اس کی خدمت کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیا اجر عطا فرمائے گا. تو جو اس دنیا میں اندھا، اب میں اتنی دیر اندھا کر رہا ہوں تو میں اندھا سمجھانا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے گا کہ یہ کتنے بڑے اندھے ہیں. اللہ اکبر. اور رسول اللہ نے، قرآن نے ان کو اندھا کہا ہے جس نے امام کی معرفت نہ کی. اب میں بات کروں، قرآن کی آیت ہے، یہی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے جس ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اب ترجمہ کر رہا ہوں. جس نے اپنا امام نہ بنایا وہ اس دنیا میں بھی اندھا، آخرت میں بھی اندھا. آگے ہے وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. یہ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے، آیت نمبر 71 اور 72 ہے. اب بہت کچھ سمجھ چکے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. یہاں سے اندھا گزر جائے، بڑے آرام سے بیچارہ جا رہا ہے، اسے کوئی دھکا دے دے، کتنا گھٹی مطلب ہے کیا ہے؟ انسانیت سے گرا ہوا عمل ہے. اندھے کو دھکا دے ہے یا نہیں؟ اندھا ہونا خود بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی سزا ہے. قبلہ مصیبت ہے یا نہیں؟ آپ کسی اندر سے پوچھے کیسی گزر رہی، کیا بتاؤں، ایوری ٹائم
وہ ہر وقت میں کسی پرابلم، اٹھنے میں پرابلم، چلنے میں پرابلم، کھانے میں پرابلم، وہ زندگی ہم تصور نہیں کر. اللہ جب اندھے کی مثال دے رہا ہے تو رزلٹ کیا دینا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو امام کو نہ مانتا ہو اس کی زندگی ایسی ہے اندھے کی طرح. اور صرف اندھا نہیں، اب قیامت میں کیا ہوگا؟ یا اللہ اندھا ہونا کافی تھا، تو نے کہہ دیا وہ اس دنیا میں اندھا ہے، آنکھیں رکھنے باوجود اندھا ہے. یعنی وہ اندھا ہے جس کے دل میں علی نہیں ہے، وہ اندھا ہے جس کے پاس حسن نہیں ہے، وہ اندھا ہے جس کے پاس حسین نہیں ہے، وہ اندھا ہے جس کے پاس علی زین العابدین نہیں ہے، وہ اندھا ہے جس کے پاس امام جعفر صادق نہیں ہے، وہ اندھا ہے جس کے پاس امام موسیٰ قاسم نہیں ہے، وہ اندھا ہے جس کے پاس امام علی رضا نہیں ہے، وہ اندھا ہے جس کے پاس امام محمد تقی نہیں ہے، وہ اندھے ہیں جن کے پاس علی نقی نہیں ہے، وہ اندھا ہے جس کے پاس حسن عسکری نہیں ہے، اور وہ اندھا ہے جس کے پاس حجت قائم آل محمد. توجہ ہے یا اندھے یا نہیں؟ آپ ساتھ ہیں؟ ہمارا بچہ یہ بیٹا کھڑا ہو جاؤ، چلو یہ یہاں سے ہو جاؤ. کتنے امام ہیں؟ ماشاءاللہ. کتنے امام؟ بلند آواز کتنے امام؟ اب جا کے دوسرے کسی سے پوچھیں. بیٹھ جاؤ، اللہ زندگی کرے. ہاں یہی ہے وہ مردہ ہے جسے اپنے امام کا ہی نہیں پتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن تو دو تین آیتوں میں قرآن کہتا ہے حل یستوی الذین آمنوا والبصیر. کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ قل، یہاں قل کہہ کے اللہ کہتا ہے ایک جگہ میرے حبیب ان سے پوچھ، سورہ مومن میں، سورہ غافر میں، پوچھ ان سے. قل، اللہ کہہ رہا قل حل یستوی الذین آمنوا والبصیر. کیا اندھا اور دیکھنے والا اور نہ دیکھنے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایک طرف نور ہے، ایک طرف اندھیرا ہے. حل یستوی الظلمات والنور، قرآن کہتا ہے کہ دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں. اسی طرح اندھا یعنی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اتنی مثال دے کر کہتا ہے جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. اللہ کہتا ہے اب آ گیا مسئلہ امامت کا، وہ صرف اندھا نہیں اٹھاؤں گا، وہ اضل السبیلا اور بھٹکا ہوا ہے. یعنی آخرت کے دن اس کو اور دھکے پڑیں گے. پریشان تو توجہ ہے. یہ یوم نادو کل اناس، یہ امام، یہ قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل میں. آپ جا کے دیکھیے قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا جس نے امام نہ بنایا. اس دنیا میں بھی اندھا، وہ آخرت وہ اضل السبیلا، آخرت میں اور بھٹکا ہوا. اب اس کی تفسیر پیغمبر سے پوچھیے، تفسیر کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں یہ اضل السبیلا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی موت میتتن جاہلیہ. جو مرا اگر اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں کی تو جاہلیت کی موت مرا. سمجھ آ رہی؟ اس کی شرح کر دیتا. جاہلیت کی موت، یہ سب کیا حدیث، جہالت کی موت نہیں. پھر کہیں جاہلیت کی موت. جہالت اور شے ہے، جاہلیت اور شے. جہالت کا مطلب ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو علم نہ پہنچاؤ. توجہ، جاہلیت کی موت وہ مکے والی زندگی، دور جاہلیت والی موت. کمال ہے پیغمبر کا فرمان. ایک امام کی معرفت نہ کرنے والا. آئیے سرکار ذاکر صاحب کی سیئت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. قبلہ توجہ، اجازت ہے صحیح. ایک امام کی معرفت نہ کرنے والا. توجہ 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 توجہ، میں کچھ دے کے جا رہا ہوں. ایک امام کی معرفت نہ کرنے والا وہ کیا کہا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی. اگر اس نے اپنے امام کی معرفت نہیں کی، اپنے زمانے کے امام کی، موت میتتن جاہلیہ. تو موت کا والی وہ جاہلیت کے دور والی، نہ اللہ نہ رسول
نہ قرآن. تو پیغمبر اشارہ فرما رہے ہیں جس کے پاس امام کی معرفت رہی نہ اس کا عقیدہ توحید سے ہی رہے گا، نہ اس کا عقیدہ رسالت ٹھیک رہے گا، نہ اس کا عقیدہ قرآن ٹھیک رہے گا. نہیں آپ ساتھ رہ دیا. توجہ. اب دیکھیں یہ امام کے ساتھ کیوں اٹھانے کا کام؟ امام کے ساتھ آپ نے سوچا کبھی رسول کے ساتھ نہیں اٹھیں گے؟ قرآن ہے یوم ندعو کل اناس امام ہم، یہ امام کے ساتھ کیوں؟ میری طرف بیٹا میری طرف دیکھیں، امام کے ساتھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمام مسلمان دین لیتے ہیں امام سے. ہمارے یہاں عقیدہ توحید وہ ہے جو جعفر صادق نے بتایا، کسی کی یہاں اور ہے وہ جا کے ڈھونڈے وہ کیا بتایا. ہمارے یہاں نماز کا طریقہ وہ ہے جو امام نے بتایا. توجہ ہے. اب ہمارے ہاں ہر شے کا طریقہ. تو اب کہا کہ قیامت کے دن ہر امت کو، ہر مسلمان کو اپنے امام کے ساتھ آنا ہے. جاؤ مسلمان مرنے سے پہلے امام کا انتخاب کر اور اپنے بزرگوں سے پوچھ کیا میں ایسے امام کو مانتا ہوں جو بیچارہ خود جنت تک جا سکے؟ نہیں ملے گا. ایک جعفر صادق ملے گا جو اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے اللہ تمجدون، تم اللہ کی حمد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں ہماری معرفت ہے اور ہم تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ الی الجنت، الی الجنت، الی الجنت. اگر کوئی امام جنت تک جا سکے گا تو وہ شیعوں کے امام. جس کو امام کی معرفت نہیں وہ مردہ ہے، وہ میت بین الاحیاء. جس کو امام کی معرفت نہیں، اب میں ایک جملہ کہوں، ہم امامت ہمارا موضوع ہے. قرآن کہتا ہے اتنا بڑا موضوع جس نے امام کو نہ مانا وہ عامہ ہے، اندھا ہے. اس کی وہ آنکھیں رکھنے والا. یہ بولا آپ کے آنے سے پہلے ایک جملہ کہا ہے، حضرت علی نے خود فرمایا ہے سب سے بڑا اندھا وہ ہے جسے علی نظر نہ آئے. نہ علی اسے کعبے میں نظر آئے، نہ علی اسے محمد کے ہاتھوں پہ نظر آئے، نہ علی اسے میدان میں نظر آئے، نہ اسے علی وہاں غدیر کے میدان میں نظر آئے. تو اسے کو اندھا ہونا چاہیے، پھر اس کی معصوم اولاد نظر نہ آئے. میں آپ کو ایک امام حسین کی ایک فرمان سن لیں. امام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی حدیثیں کم پڑھی جاتی، بہت کم. ایک ہی حدیث سناؤ. امام فرماتے ہیں ان اللہ خلق خلقا لیعرفوہ ویعبدوہ. اللہ نے پورا جہان بنایا تاکہ اپنی معرفت کرا. سبحان اللہ. آسمان زمین سورج چاند ساری آیات الہی توجہ ہی سے دیکھ کے پھر کیوں معرفت تاکہ اس کی عبادت کی جائے. کسی نے آگے پوچھا کہ سائل مل معرفہ، یا مولا یہ معرفہ کیا ہے؟ عبادت ہوتی رہے گی، معرفت کیا ہے؟ معرفت نہ ہو تو ملاقات نہیں ہو سکتی. یہاں بہت بڑا مجتہد بیٹھا ہو، عالم بیٹھا ہو، اگر اسے تعارف نہیں کرایا ہو سکتا ہے ہم سلام ہی نہ لیں. جب وہ بتائے تو پھر بندہ کہتا ہے عالم ہے. عالم کی عزت مولا علی کا فرما رہے، جو عالم کی عزت کرتا ہے وہ ہماری عزت کرتا ہے. جو عالم کو ذلیل سمجھتا ہے وہ ہماری توہین کرتا ہے، کیونکہ ان کے سینے میں ان کی زبانوں پہ ہماری آیت. ہم تو وہی جاؤ اللہ کی طرف سے علم لے کر ہے، یہ بیچارے پڑھ کر ایک مقام پر ہیں. ان کی عزت تو سامنے کہا اگر یہ سادہ لباس میں ہو تو سلام بھی شاید کوئی نہ لے. تو معرفت کے بغیر جب ملاقات نہیں ہو سکتی، معرفت کے بغیر سجدہ کیسے ہو؟ پورے جہان کو ایک جملے میں امام نے بند کیا. ہر شے اللہ نے خلق فرمائی لیعرفوہ، تاکہ اللہ کی معرفت ہو جائے. پھر پوچھا مولا یہ مل معرفہ، کسی نے امام سے پوچھا وہ معرفہ کیا؟ امام حسین سے. امام حسین
سے حدیث ہے، کسی نے امام سے پوچھا معرفت کیا ہے، یعنی اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کمال ہے. امام نے فرمایا معرفت و امامہم فی زمانے ہی، اپنے زمانے کی امام کی معرفت اللہ کے بعد. نہیں جملہ بھاری تھا، آپ کو سمجھ نہیں ہے. امام کی معرفت اللہ، یعنی تم اللہ کی معرفت اگر چاہتے ہو تو پہلے امام کی معرفت کر. اور امام وہ جس کی اطاعت، اور جس کی اللہ نے اطاعت واجب کی ہے. وہ تلقین میں پڑھتے نہیں ہیں امام نفترض اللہ تحتہ علی العالمین، حضرت علی علیہ السلام کا نام جب لکھتے ہیں امیر المومنین آگے امام نفترض اللہ تعالی، وہ امام جس کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے. یعنی امام وقت کی معرفت اللہ تک پہنچاتی ہے. اگر امام ٹھیک نہیں تو عقیدہ تو ہی ٹھیک نہیں ہے. اب کچھ امام کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن دکھائی دے گا، تھوڑا سا اللہ کی بھی بات ہو جائے. لیکن امام حق ہمارے امام کہتے ہیں نہیں، اللہ نظر نہیں آئے گا. اللہ آنکھوں میں آ جائے تو محدود ہو جاتا ہے، محدود ہو جائے تو اللہ نہیں رہتا. ایک جملہ کہہ دوں، امام فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں کوئی بھی تصویر ذہن میں آئے، یہاں اللہ ایسا ہے اللہ ویسا ہے، تو نفی کر دو. یہ تمہارے ذہن کی تخلیق ہو سکتی ہے، اللہ تو خالق کے ذہن ہے. ہوا لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی شے کی مثل ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن کے مطابق. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھا جا سکتا، اور ان آنکھوں سے اللہ نے طاقت ہی نہیں رکھی. مسلمان سب کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن بیٹھے گا کرسی پہ. بہرحال یہی فرق ہے امام کا. میرا موضوع ہے نا کہ امام وقت کی معرفت ہے اللہ کی معرفت. اس لیے معصوم نے فرمایا، مولا علی کا جملہ ہے، یا کسی معصوم نے، لولا نحن لما عرف المسلم التوحید، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی کسی کو معرفت ہی نہ ہوتے. بھائی اللہ کیسا ہے؟ اللہ نے لوگوں نے اپنی مرضی کا بنا کے بٹھا دیا، اس لیے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. چلو آخری جملہ دیکھیں، ہمارے کتنے امام ہیں؟ 12. آج ہمارے 12ویں امام کا دن منا رہے ہیں، یا شعبان 12ویں امام، یا امام حسین. شعبان، اب ایک جملہ اس کا بھی کہتا ہوں، شعبان یہ اہل بیت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، یہ آل رسول کا مہینہ ہے، یہ ہستیوں کا مہینہ ہے کہ بلا اس میں حرف بھی 5 ہیں، نقطے بھی 5 ہیں. نہیں جملہ نہیں لیا ذاکر صاحب. اور آپ کے میں شاید غلط نہیں تو جشن میں بھی نقطے 5 ہیں، تو جشن بنتا ہی پاکستان پاک کے ساتھ ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. یہ جشن کی خوشی ادھر ہے. اچھا دیکھیں سائیں، وہ ساڑھے مقابلے میں تو ہی شروع ہو گئے، جدے نہ ولادت مل دی تو نہ شہادت مل دی. دونوں ہاتھ برا. وہ ولادت واسطے تو ابا ڈھونڈنا پڑنا ہے نا، اور لمبا چکر ہے، توجہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دن مناتے تو ہم بھی منائیں گے. وہ کوشش کر کے نا ایک ادھا دن منا لیندے نے، توجہ ہے، ایک ادھا دن تو منا لیتے ہیں بھئی چندہ بندہ کر کے، اگلے سال ٹھپ، کیونکہ وہاں جشن کا تصور ہی نہیں ہے. جشن، دونوں ہاتھ بلند کے، جشن وہاں ہوگا. بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں، یا حق ہوگا. حق کی خوشی میں ہم خوشی مناتے ہیں، اس لیے پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. شعبان، پیغمبر فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. قبلہ کوئی پیغمبر کی زندگی کا بڑا واقعہ شعبان میں نہیں ہے. حضور دنیا پہ تشریف لائے تو ربیع الاول میں، سفر آخرت گئے کیا تو سفر میں، حضور معراج ہے تو رجب میں. اس مہینے کو کیوں اپنا مہینہ کہا؟
کہا اس میں میرا حسین آ رہا ہے، میرا عباس آ رہا ہے، میرے دین کو بچانے والے۔ علماء کہتے ہیں علامہ ذیشان جمادی مرحوم نے بڑا اچھا جملہ رکھا، ہو سکتا ہے جب دین پھیلتا ہے یا انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے کہا میرا نبی دین تو، اللہ نے کہا نبی نے کہا اللہ دین تو پہنچا دوں گا، لیکن میرا دین جب خطرے میں پڑ جائے گا وہاں انقلاب کی ضرورت، شخصیت چاہیے انقلاب کو، کہا حسین لے جانا، پھر اس کو مددگار چاہیے، کہا عباس لے جانا، کہا اگر میرے دین کے دشمن مشرق و مغرب میں ہوں، کہا 15 شعبان کو لے جانا۔ حیدر وہ ہستی کا آج دن ہے جس کی آج حکومت سے، اس کی قرآن سے ایک آیت پڑھ کے آپ، قرآن مجید میں ایک ہی آیت کافی رہے گی 12ویں امام پر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، پھر کریں هو الذی، وہ اللہ ارسل رسولہ بالہدی للدین الحق لیظہر علی کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، لیظہر علی الدین کلہ، ایک دن آنے والا ہے یہ دین ہر دین پر غالب ہوگا۔ سورہ صف کی آیت ہے اور سورہ توبہ میں بھی آیت ہے کہ اللہ نے 3 آیتیں یہ اتاری ہیں جس میں یہی کہا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے لیظہر علی الدین کو، میرا نبی میں تیرے دین کو غلبہ عطا کروں گا۔ تمام مفسر لکھتے ہیں یہ غلبہ ابھی تک پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا، اصحاب کرام کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، پھر بھی ابھی تک زمانہ بڑھ رہا ہے، غلبہ نہیں آیا۔ اب مورخین اور مفسرین لکھا کہ ذالک الوقت المہدی، جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، جب غالب علی کل غالب کا بیٹا جب اللہ کا اذن سے ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے، اس لیے کہا کہ اس وقت اگر کسی پہاڑ کی چٹان میں بھی کافر ہوگا، قرآن حدیث ہے وَلَا يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا عَلَى الْأَرْضِ، زمین کے اوپر کوئی یہودی اور نصرانی نہیں بچے گا، اس لیے کہ امام آئیں گے اور ان کو حق کی دعوت دیں گے، جو مانتا جائے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے زمین کہے گی اے مرد مومن، آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اندر ایک کافر چھپا ہوا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا پکار کر کہے گا اے مرد مومن آ میری طرف، یہاں ایک یہودی ہے، یہاں ایک نصرانی ہے، یہاں ایک مشرک ہے، اسے ختم۔ بس آخری جملہ اپنے بچوں کے لیے، میرے بچوں اپنے امام کو یاد کریں، 12ویں امام کو سلام کیا کر، ہر روز اٹھنے کے بعد یہ عمل بنا لیں، بستر پہ اٹھیں، گنہگار ہوں یا نیک ہوں، بد ہوں یہ جیسے بھی ہوں، لیکن ہر روز اپنے امام کو سلام کریں، امام کی معرفت حاصل کریں، اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، امام سے باتیں کریں۔ ہمارے کچھ مولویوں نے منبر پہ آخری جملہ قبلہ اتنا ڈرا دیا ہے، اتنا ڈرا دیا امام زمانہ کے تو ادھر دل ہی نہیں مانتا، سیدھی گال ہے، بندے کا دل ہی نہیں ادھر اس طرف جاتا، امام آئیں گے تلوار چلائیں گے یوں سر اتاریں گے، ایسا نہیں ہے، امام محمد مصطفیٰ کا جانشین ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا اسمہ اسمی کنیت و کنیت خلقہ خلقی و خلقہ خلقی، یہ رحمت للعالمین، تو امام بھی رحیم ہے، امام پہلے دعوت دیں گے، پہلے تبلیغ کریں گے، پہلے سمجھائیں گے، تو امام کو یاد رکھیں، امام باپ کی طرح ہوتا ہے، توجہ ہے، امام کو سلام کریں، باتیں کیا کریں، اے حجت خدا، اے میرا امام میری ہدایت فرما، یار میرے لیے کہہ دیں اے حجت خدا، اے امام زمانہ میری ہدایت فرمائیں، قبل اس کے کہ میں مارا جاؤں، اور معرفت کے بغیر یہ مات ولم یعرف امام زمانہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ نبی کو کہا ہے اللہ نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ، تو پہلے اس سے بھی پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی پڑھنی ہے، اسی طرح اگر ہم نے معرفت کی نہ کی اور حق ادا نہ کیا تو ہمارے لیے بھی مشکل
ہوگی. بس سامنے کا ہمارے کتنے امام ہیں؟ تو باقی بھائیوں کے بے حساب. ہمارے 12 امام فخر الدین رازی امام 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 گنتے جائیں بے حساب. اللہ ان کو نصیب کرے. ہمارے 12 امام ہیں. ان کے بڑے امام 4 مشہور ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. توجہ ہے. اور ہمارے 12. چلو بڑوں کو لے لیتے ہیں، چھوٹوں کو. ہمارے 12 ان کے کتنے ٹوٹل کتنے بن گئے؟ کتنے؟ صحیح ہے، اکاؤنٹ صحیح کرنا ہے. اچھا، اس میں ہمارے 12 کہتے ہیں نماز ہاتھ کھول کے پڑھو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. ان کا بھی ایک کہتا ہے. اور امام مالک ہے، امام مالک وہ مدینے کے ہیں. توجہ ہے. اب کتنے ہو گئے جو ہاتھ کھول کے کہتے ہیں؟ 13. اور باقی سارا جہان کہتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو. تو اس میں کیا ہوا؟ 3 ان کے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، اور باقی ہمارے ہو گئے 13. پھر کہیں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے وہ کتنے ہیں؟ تو جو ہاتھ باندھ کے، تو جو نہ پڑھے نہ 3 میں نہ 13 میں. دونوں ہاتھ بولا کر گئے. اس کو حق نہیں ہے جینے کا. جو اللہ جو نماز نہ پڑھے اسے حق نہیں ہے انسان کہلانے کا. وہ میت بین الاحیاء، وہ زندوں میں مردہ سمجھے، وہ جانور ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کچھ لوگ کھائے جا رہے ہیں، اجڑے جا رہے ہیں، اور جب اللہ سجدے کے لیے پکارتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا. اتنا کافی ہے. نہ 3 نہ 13، نہ 13 12 کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، نہ 3 کو مان رہا ہے. تو پتہ نہیں وہ کس وہ حضرت شیطان کو مان رہا ہے.